الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، کالا پتھر۔ یہ مکۃ المکرمہ کے اندر جو اللہ کا کعبہ ہے، کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف، اس بیت اللہ کے اندر اس کی دیوار میں نصب ہے۔ یہ جنتی پتھر ہے۔ جو لوگ قریب سے جا کے اسے بوسہ دیتے چومتے ہیں یا دور سے بھیڑ ہونے کی وجہ سے استلام کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ فضیلت کے حامل ہیں۔ جو چومتا براہ راست یا جو دور سے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے استلام کرتا ہے، دونوں کے سلسلے میں فضیلت ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے۔ جب بھیڑ نہیں رہی تو آپ نے بوسہ لیا، اور جب بھیڑ تھی تو آپ نے چھڑی وغیرہ کے اشارے سے استلام کیا اور چلے گئے۔ جو لوگ حجر اسود کا بوسہ لیتے یا استلام کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اس کالے پتھر کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامت لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ والدارمی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے بارے میں فرما رہے ہیں کیا کہ خدا کی قسم، واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ، قسم خدا کی۔ کون کہہ رہا؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی دے کر، حجر اسود کو نئی زندگی دے کر اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ کون؟ حجر اسود۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے، وہ جانتے ہیں سب کچھ، انہیں علم ہے، انہیں علم ہے۔ فعال لما یرید، وہ ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے کر ڈالے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ وہ کسی شے کا محتاج نہیں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حجر اسود کو نئی زندگی دے کر اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جن بندوں نے اس کا استلام کیا ہوگا ان کے حق میں سچی شہادت دے گا۔ تشریح سن لیں۔ حجر اسود دیکھنے میں ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، نصب ہے چونکہ، لیکن اس میں ایک روحانیت ہے۔ واقعتاً جب اس فقیر نے بھی
جب جب استلام کیا یا براہ راست جب چوما تو ایک عجیب کشش تھی، محسوس ہو رہا تھا۔ حجر اسود پتھر تو ہے لیکن اس میں ایک کشش ہے، روحانیت ہے، اور وہ ہر اس شخص کو پہچانتا جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ادب اور محبت کے ساتھ اس کو بلا واسطہ یا بالواسطہ چومتا ہے اور اس کا استلام کرتا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک دیکھنے اور بولنے والی ہستی بنا کر کھڑا کرے گا، اور وہ ان بندوں کے حق میں شہادت دے گا، گواہی دے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق عاشقانہ اور نیاز مندانہ شان کے ساتھ اس کا استلام کرتے تھے، یعنی اس کو چومتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول آپ نے سنا ہوگا، ایک مشہور تابعی ہیں حضرت عابس بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ قال رأيت عمر يقبل الحجر، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، کہ اے حجر اسود تجھ میں یہ سکت، یہ طاقت نہیں ہے کہ تو کسی کو نفع پہنچائے یا نقصان پہنچائے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ما قبلتک، رواہ البخاری و مسلم۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جو میں تم کو چوم رہا ہوں، اب سنیے اس کا پورا ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کون کرے؟ حضرت عابس بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہوں، فرماتے میں نے دیکھا کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر کوئی خدائی صفت نہیں ہے، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ یہ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ جو نئے نئے مسلمان ہیں، جو نہ تربیت یافتہ ہیں اور مسلمانوں کو یعنی جن کی تربیت نہیں ہوئی، ابھی نئے نئے ایمان لائے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، مجھ کو یا اور دیگر مسلمانوں کو یا اکابرین مسلمین کو، جو بڑے بڑے اکابر ہیں، ان کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اس پتھر میں کوئی خدائی کرشمہ اور کوئی خدائی صفت اور بناؤ بگاڑ کی کوئی طاقت ہے، اس لیے اس کو چوما جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے ایک وصولی اور بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی چیز کی جو تعظیم و تکریم اس نظریہ سے کی جائے کہ اللہ و رسول کا حکم ہے، یعنی انہوں نے بنیادی اصول اور ضابطہ ایک بیان کر دیا کہ کسی چیز کی اگر ہم تکریم کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، یا اس طرح سے جو ہم چوم رہے ہیں، یہ محض اس وجہ سے کہ ہمارے نبی نے اسے چوما ہے، جیسا کہ روایت پڑھی گئی۔ آپ نے فرمایا ما تنفع ولا تضر، تجھ میں نہ نفع کی نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ یہ ہم اس لیے چوم رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اب آپ اگر حجر اسود کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، چومتے استلام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس روایت میں جو بیان ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں آپ کو نصیب فرما دے، اس کا مصداق بنا دے، کل ہمیں آپ کو بھی پہچان لے اور یہ کہہ دے کہ اللہ یہ عاشقانہ طور پر آپ کی محبت میں آئے تھے، اپنے نبی کو انہوں نے چومتا ہوا کتابوں میں پڑھا اور انہیں معلوم ہوا تو یہ ہمارا بوسہ لیے تھے، ہمارے حق میں بھی وہ شہادت دے دے۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے، بیت اللہ کے اندر نصب ہے،
ہر عمرہ کرنے والا، ہر حاجی، طواف کرنے والا اس کا استلام کرتا ہے یا موقع ملتا اسے چومتا ہے۔ چومتا اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، اس لیے، اور بہت فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور حجر اسود کو عاشقانہ طور پر چومنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔